سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7، سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع اور 13ویں پارے کا 14واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے سنا دیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، تم شکر کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شکر سے نعمت زیادہ ہوتی ہے۔ شکر کسے کہتے ہیں یا شکر کی اصل کیا ہے؟ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے، یعنی آدمی نعمت کو نعمت مانے اور اس کا اظہار کرے کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نعمت کا اس کی تعظیم کے ساتھ اعتراف کرے، یعنی اللہ تعالی کی تعظیم بھی بجا لائے اور اس بات کا اعتراف کرے کہ ساری نعمتیں میرے رب نے مجھے دی ہیں، اور نفس کو اس کا عادی بنائے۔ نفس ایسا عادی ہو جائے کہ بس ہر وقت وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا رہے اور یہ اسی تصور میں ہو کہ میرے رب نے مجھے یہ دیا، میرے رب نے مجھے یہ عنایت فرمایا۔ یہاں ایک بڑا پیارا نکتہ ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالی کی نعمتوں اور اس کے طرح طرح کے فضل اور کرم اور احسان کو تصور میں لاتا ہے تو اس طرح وہ اللہ کے شکر میں مشغول ہو جاتا ہے۔ جب وہ شکر کرتا ہے تو نعمتیں اور زیادہ ہوتی ہیں اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اس سے اعلیٰ ایک اور مقام ہے کہ نعمت دینے والے رب کی محبت یہاں تک غالب ہو جائے کہ دل کو نعمتوں کی طرف التفات باقی نہ رہے، اس کی توجہ نعمت کی طرف ہو ہی نہیں۔ تو پہلے انسان نعمتوں کو یاد کرتا ہے، پھر شکر کرتا ہے، اس سے اللہ کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے۔ پھر محبت کا وہ غلبہ ہوتا ہے کہ دل پھر نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کرتا، صرف اللہ کی محبت میں گم ہوتا ہے۔ یہ مقام صدیقوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نعمت عطا فرمائے، اس نعمت کے بعد انسان گناہ کرے، اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے، نعمت کے موقع پر گناہ کرے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔ آج ہمارے یہاں بڑا عجیب ماحول ہے کہ مثلا شادی کے موقع پر اتنے گناہ کیے جاتے ہیں۔ جو گناہ کر رہا ہے، جو نافرمانی کر رہا ہے، وہ ناشکری کر رہا ہے۔ جب بھی نعمت ملے، شادی کا موقع ہو یا اور کوئی موقع ہو، اللہ تعالیٰ دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عافیت دے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ گناہ نہ کرے اور شکر بجا لائے، فرما برداری کرے، تو انشاءاللہ نعمتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے۔ وَقَالَ موسیٰ، اور موسیٰ نے فرمایا، إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم اور زمین میں جتنے ہیں سب کافر ہو جاؤ، اگر تم سب کے سب کافر ہو گئے تو نقصان تم خود اپنا کرو گے اور تم ہی نعمتوں سے محروم رہو گے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ بے پرواہ سب خوبیوں والا ہے، تم اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔
الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہیں ان کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، نوح کی قوم اور عاد اور سمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، لا یعلمہم الا اللہ، انہیں اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے تھے، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے، اور رسولوں نے انہیں معجزات دکھائے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے، یعنی جب رسولوں نے روشن معجزات دکھائے اور حق باتیں انہیں پہنچائیں تو شدت غضب سے وہ غصے میں آ کر اپنے ہاتھ کاٹنے لگے۔ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ یہ اس کی تشریح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب سن کر، حق کی بات سن کر تعجب سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے، مطلب یہ کہ انہوں نے انکار کیا اور اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف جو لے گئے، یہ انکار کا ایک انداز ہے اور انکار کا اظہار ہے۔ وقالو، اور وہ بولے، انا کفرنا بما ارسلتم به، ہم منکر ہیں، ہم نے انکار کیا، ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے ہاتھ بھیجا گیا، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جس راستے کی طرف ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں وہ شک ہے کہ بات کھلنے نہیں دیتا، یعنی انہوں نے رسولوں سے کہا کہ آپ ہمیں ایمان کی طرف، اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس میں شک ہے، حالانکہ وہ معجزات دیکھ چکے تھے، ان کے دل سمجھ چکے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں۔ قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے فرمایا، افی اللہ شکن، کیا اللہ میں شک ہے، کیا اس کی توحید میں تردد ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کی دلیلیں تو بہت واضح ہیں۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، یدعوکم، تمہیں بلاتا ہے، ایمان کی طرف، فرمانبرداری کی طرف، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخشے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں فرمایا گیا لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے کچھ گناہ بخشے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں سوائے حقوق عباد کے، اور اسی لیے کچھ گناہ فرمایا۔ یعنی ایک کافر اگر مسلمان ہو جائے تو سارے گناہ اسے معاف ہو جائیں گے، لیکن جو اس نے حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے، مثلا کسی سے قرضہ لے کر پیسے اس نے دبا لیے ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو وہ معاملات اسے کلیئر کرنے ہوں گے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سخت ہے۔ بس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے فراڈ کیے، اتنا حرام کمایا، اتنا لوگوں کو لوٹا، اتنا ظلم کیا، اتنے لوگوں کے پیسے قرض کے طور پہ لے کر دبا لیے، اب ایک حج کر لیں ہم جنتی ہو جائیں گے۔ حالانکہ حج کی قبولیت کے لیے حج سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب حج قبول ہو، اور حج کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ بندہ بندے کے حقوق ادا کرے۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى،
اور موت کے مقرر وقت تک تمہاری زندگی بے عذاب کاٹ دے. یعنی اگر تم ایمان لے آؤ گے تو جو تمہاری زندگی لکھی ہے وہ سکون سے گزرے گی، اور کفر اختیار کرو گے تو چین اور سکون سے تم محروم رہو گے. قالوا، وہ بولے، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم ہی جیسے آدمی ہو، یعنی ظاہر میں ہمیں اپنی مثل معلوم ہوتے ہو، پھر کیسے مانا جائے کہ ہم تو نبی نہ ہوئے اور تمہیں یہ فضیلت مل گئی. تریدون، تم چاہتے ہو، ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا، کہ ہمیں اس سے باز رکھو جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، یعنی تم ہمیں بت پرستی سے روکنا چاہتے ہو. فأتونا بسلطان مبین، اب کوئی روشن دلیل سند ہمارے پاس لے آؤ جس سے تمہارے دعوے کی صحت ثابت ہو کہ یہ دعویٰ سچا ہے. کافروں نے جو یہ بات کہی یہ صرف اور صرف عناد سرکشی سے انہوں نے یہ بات کہی، حالانکہ انبیاء علیہ السلام روشن نشانیاں لے آئے، معجزات وہ دکھا چکے، پھر بھی انہوں نے نئی سند اور دلیل مانگی اور پیش کیے ہوئے معجزات کو جھٹلا دیا. قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان، یعنی اچھا یہی مان لو کہ ہم ہیں تو تمہاری طرح انسان. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، مگر اللہ اپنے بندوں میں جس پر چاہے احسان فرماتا ہے اور نبوت اور رسالت کے ساتھ برگزیدہ کرتا ہے اور اس منصب عظیم کے ساتھ مشرف فرماتا ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہمارا کام نہیں کہ ہم تمہارے پاس کچھ سند لے آئیں مگر اللہ کے حکم سے. ہم معجزات دکھاتے ہیں، دلیلیں قائم کرتے ہیں اللہ کے حکم سے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے، یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں. وہی دشمن کا شر اور فساد دور کرتا ہے اور وہی دشمن سے محفوظ رکھتا ہے. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہوا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں، یعنی ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالی نے تقدیر میں مقرر فرمایا ہے وہی ہوگا. ہمیں اس پر پورا بھروسہ اور کامل اعتماد ہے. ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ توکل، بھروسہ کرنا، بدن کو عبودیت میں ڈالنا، قلب کو ربوبیت کے ساتھ متعلق رکھنا، عطا پر شکر، بلا پر صبر کا نام ہے. یعنی آپ فرماتے ہیں توکل کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے بدن کو عبادت کا عادی بناتا ہے اور دل میں اللہ کی یاد اور پہچان وہ رکھتا ہے. ہر وقت اس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے. اللہ کی عطا پر وہ شکر بجا لاتا ہے اور جب پریشانی آتی ہے تو صبر کرتا ہے. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اللہ نے تو ہماری راہیں دکھا دیں، نجات کے طریقے ہم پر واضح فرما دیے، اور ہم جانتے ہیں کہ تمام امور اللہ کے قدرت اور اختیار میں ہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں بھی توکل کی نعمت سے مالا مال فرمائے.
سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ